ایک خاص وجہ سے یہ دائی پیدا ہوا کہ آج نماز استخارہ بیان کروں اور اس پر تفصیلاً کلام کروں، جس کا ہر مومن محتاج ہے اور جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ استخارہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مستقبل کے شر سے مومن بچتا ہے اور آنے والی زندگی کے خیر کو آسانی سے پاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو تم میں سے کوئی شخص آئندہ کا معاملہ کرنا چاہتا ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس کے لیے خیر ہے یا شر، بس وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ خدایا میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، آپ کا علم وسیع ہے اور آپ سے طاقت لینا چاہتا ہوں، آپ عظیم قدرتوں کے مالک ہیں اور آپ کے بڑے فضل کا طلبگار ہوں۔ انک تقدر ولا اقدر، آپ قدرت والے ہیں، میں بے بس ہوں، وانت تعلم وانا لا اعلم، آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وانت علام الغیوب، جو کوئی بھی نہیں جانتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجل امری فیسرہ لی واصرفنی الی واصرفہ الی، وان کنت تعلم ان ھذا شر لی فی عاجل امری او عاجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ۔ بڑی اچھی اور بہترین دعا ہے، اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت اور علوم واسعہ کے اعلانات ہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک طے شدہ ہے کہ دین اور دنیا کے جس معاملے میں مومن استخارہ کر لے، اس معاملے میں کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، نادم نہیں ہوگا، نقصان نہیں اٹھائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو تم میں سے کوئی شخص آئندہ کا معاملہ کرنا چاہتا ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس کے لیے خیر ہے یا شر، بس وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ خدایا میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، آپ کا علم وسیع ہے اور آپ سے طاقت لینا چاہتا ہوں، آپ عظیم قدرتوں کے مالک ہیں اور آپ کے بڑے فضل کا طلبگار ہوں۔ انک تقدر ولا اقدر، آپ قدرت والے ہیں، میں بے بس ہوں، وانت تعلم وانا لا اعلم، آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ رات کے وقت بہتر ہوگا استخارے کی 2 رکعت پڑھ لیں اور اس دعا استخارہ پڑھ لے، کچھ وقفے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لے، دعا استخارہ پڑھے، کچھ وقفے کے بعد پھر پڑھ لے، ساری رات کر سکتا ہے، ایک ہی رات میں 14 مرتبہ 21 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ 7 دن ہو یا 7 ہفتے ہو یا 7 مہینے ہو یا ایک ہی رات میں 7 دفعہ ہو، لیکن 7 کا عدد پورا کرنا بہت زیادہ موزون ہے۔ مسئلہ اس میں یہ کہ استخارہ چونکہ البسل ہے، اگر اس کام کے کرنے میں اطمینان قلب ہوا تو یہ ہاں ہے، اور اگر اس کے نہ کرنے میں اطمینان قلب ہوا تو یہ نہ ہے۔ استخارے کے بعد اگر طبیعت خود بخود ہٹنے لگی تو یہ برکت استخارہ ہے۔ استخارے کے بعد اگر طبیعت مر مٹنے لگی
چاہت بڑھ گئی، ضرورت زیادہ محسوس ہونے لگی، استخارے کی برکات ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ استخارے کے بعد مناظر نظر آنا، عبداللہ ابن المبارک سے ترمذی میں منقول ہے کہ عوام کو مناظر نظر آتے ہیں، اچھے مناظر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہاں ہے، اور برے مناظر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہے۔ اگر ان مناظر سے بھی انہیں اطمینان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے استخارہ کیا اور اس کے بعد اس نے ایک منظر دیکھا اور اس منظر سے وہ بہت خوش ہوا۔ بہرحال اچھے استخارے اور اچھے اطمینان اور اچھے مناظر باعث تشکر ہے۔ ڈراؤنے مناظر، تکلیف دہ اور گرانی کے معاملات باعث استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کبھی کبھی ایک نظام میں ایک آدمی استخارہ کرتا ہے، جواب صحیح نہیں آتا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا توقف کرے، صبر کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، کچھ گائے کٹوائے، بھینسیں کٹوائے، فقراء مساکین کو بکرے اور بھیڑے کھلائے، کھانا کھلائے، اور کچھ دیر تک نوافل پڑھے، قرآن شریف کے ختم کرائے، حالات اپنے ظاہری ٹھیک کر لے، پھر استخارہ کرے۔ بعض اوقات برے اعمال کی وجہ سے آئین قلب ناصاف ہوتا ہے اور اس پر عکس جل جلالہ کی طرف سے آتا نہیں۔ ضروری ہے کہ دل سے عقل ہو جائے اور اس سے زنگ میل کو چیل دور کر دیا جائے، توبہ اور استغفار سے، بہت زیادہ آیت کریمہ سے، بے انتہا تلاوت سے، رونے دھونے سے اللہ کے حضور، راتوں کے اٹھنے سے، نفلی روزے رکھنے سے، اوابین 6 کی جگہ 20 پڑھنے سے، قیام اللیل 8، تہجد 12 پڑھنے سے، وتر اخیر میں جا کے سب نمازوں کے بعد پڑھنے سے قوت قلب پیدا ہوتی ہے، تازگی دلوں میں آتی ہے اور دماغ میں، اور اس سے مالک العرش کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔